دوستوں، دنیا میں جہازوں کا سفر عام بھی ہے، تیز رفتار بھی اور آرام دہ بھی، مگر کبھی کبھی یہ سفر تکلیف دہ حد تک ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آج تک نہ جانے کتنے ہی طیارے تباہ ہوئے اور کچھ ایسے لاپتہ ہوئے کہ ان کے بارے میں آج تک پتہ ہی نہ چل سکا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ در حقیقت ان جہازوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گم ہو گئے اور ان میں سوار مسافروں کا کیا بنا۔ پاکستان میں گلگت بلتستان کا علاقہ جہازوں کے لیے اس حوالے سے خطرناک ہے کیونکہ ان علاقوں میں بلند و بالا پہاڑی سلسلے جہازوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی برفانی علاقے میں 1973 میں پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا، جس کا ملبہ 3 ماہ بعد برف کم ہونے کی وجہ سے مل پایا تھا۔ اور یہ ایک حیرت انگیز اتفاق تھا کہ پاکستانی طیارے کی گمشدگی والے دن ہی ایک بھارتی مسافر طیارے کے 23 برس بعد ملبہ ملنے کی خبر آئی۔ 24 جنوری 1966 کو ایئر انڈیا کا بوئنگ 707 طیارہ فرانس کے علاقے مونٹ بلانک کی برفیلی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں ہندوستان کے چوٹی کے ایٹمی سائنسدان اور بھارتی ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ہومی جے بھابھا سمیت 117 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ پہاڑوں پر سے برف کم ہونے کی وجہ سے 23 برسوں بعد اس کا ملبہ ملا تھا۔ ان دنوں یہ تاثر عام تھا کہ بھارتی ایٹمی پروگرام کے آگے بند باندھنے کے لیے ایک سپر پاور نے یہ جہاز مار گرایا تھا۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے جہاز کی کہانی سنائیں گے جس کو لاپتہ ہوئے 33 سال ہو گئے، مگر اس طیارے کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، 25 اگست 1989 کی صبح لگ بھگ 7:30 بجے گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 404 پر مسافروں اور عملے کے ارکان سمیت کل 54 افراد سوار تھے۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، معمول کے مطابق جہاز پرواز کے لیے تیار تھا۔ مسافروں میں 5 شیرخوار بچے بھی شامل تھے۔ اس فلائٹ کو گلگت سے روانہ ہوئے پورے 33 برس بیت چکے ہیں، مگر یہ اب تک لاپتہ ہے۔ یہ پاکستان کا اس وقت تک دوسرا لاپتہ ہونے والا جہاز تھا۔ صبح 6:30 بجے روانہ ہونے والی فلائٹ 404 میں عملے کے ارکان سمیت 54 مسافر شامل تھے۔ طیارہ چند منٹ ہی فضا میں رہنے کے بعد غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کن حالات میں یہ حادثہ پیش آیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ طیارہ فضا میں وینش ہو گیا۔ حکام نے طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کی طویل مگر ناکام کوشش کے بعد اس فلائٹ پر سوار تمام مسافروں کو آخرکار مردہ قرار دے دیا تھا۔ اس دور میں گلگت سے اسلام آباد کے لیے 10 منٹ کے وقفے سے 2 پروازیں چلا کرتی تھی۔ مسافروں کی سہولت کے علاوہ اس کا مقصد دور دراز اور دشوار گزار پہاڑوں کے اوپر دونوں طیاروں سے رابطہ اور رہنمائی کے ذریعے حفاظت کو یقینی بنانا ہوتا تھا۔ دونوں پائلٹس اس مشکل ترین روٹ پر پرواز کے ماہر مانے جاتے تھے۔ 10 منٹ پہلے اڑنے والے طیارے کے پائلٹ نے کپتان زبیر سے حال احوال پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ تم چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ کیپٹن ایس زبیر کو اس علاقے میں پرواز کرتے ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھی پائلٹ احسان بلگرامی ایئر فورس سے کمرشل ایوییشن کی طرف آئے تھے۔ وہ بھی پہاڑی سلسلوں پر پیچیدہ پرواز کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ صبح 7:43 کے بعد جہاز کا رابطہ اسلام آباد، پشاور، چراٹ اور مظفر آباد میں قائم ایئر ٹریفک کنٹرول کے کسی اسٹیشن سے نہ ہو سکا اور نہ ہی پائلٹ نے خطرے کے اظہار کے لیے SOS کال دی۔ چونکہ طیارے کے گرنے یا کہیں سے دھواں اٹھنے کی اطلاع نہیں ملی تھی، اس لیے مسافروں کے لواحقین دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے تھے کہ اگر جہاز اغوا بھی ہو گیا ہو تو مسافر تو کم از کم محفوظ ہوں گے۔ اگلے روز افواہوں اور اندیشوں نے باقاعدہ سازشی نظریات کا روپ دھار لیا۔ ریومرز اور پاسبلٹیز کے درمیان 3 طرح کے امکانی مفروضوں نے جنم لیا۔ ایک یہ کہ طیارے کو اغوا کے بعد سری نگر یا کابل لے جایا گیا ہے۔ دوسرے کے مطابق کسی تخریب کاری کی وجہ سے طیارہ تباہ ہو چکا ہے، اور آخری یہ کہ برفانی پہاڑوں پر فنی خرابی کی وجہ سے جہاز کریش ہو کر لاپتہ ہو گیا ہے۔
کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ طیارہ مکمل طور پر وینش ہو گیا ہے. اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی انفارمیشن نہیں تھی اور آج 33 سال گزرنے کے باوجود اس طیارے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ان دنوں ملک کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھیں. انہوں نے اس حادثے پر کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا. ان کی ہدایت پر تلاش کا آپریشن شروع کیا گیا. اقوام متحدہ کے ذریعے نو مینز لینڈ میں پاکستانی ہیلی کاپٹر کے لیے پرواز کی اجازت بھی حاصل کی گئی. بھارت سے رابطہ کر کے تلاش میں مدد کی اپیل کی گئی. بھارت کی طرف سے 16 ہیلی کاپٹرز لائن آف کنٹرول کے اطراف میں ممکنہ ملبے کی تلاش میں پروازیں کرتے رہے. اس دشوار گزار علاقے میں زمینی تلاش کے لیے FCC کے 1000 اہلکاروں کو وادیوں اور گھاٹیوں میں کھوج کا کام سونپا گیا. طیارے کے پیٹرو گلیشیئر کی طرف جاتے دیکھے جانے کی اطلاعات نے تلاش کی ساری سرگرمیوں کو نانگا پربت کے بلند و بالا پہاڑوں تک مرکوز کر دیا. ان اطلاعات کا ذریعہ ایک برطانوی کوہ پیما مس گمین تھیں. انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک جہاز کو نیچی پرواز کرتے اور بادلوں میں گم ہوتے دیکھا. اس گواہی کے بعد پیٹرو گلیشیئر تلاش کی سرگرمیوں کا مرکزی ہدف قرار پایا. اس دوران یہ ریومرز بھی گردش کرتی رہیں کہ طیارے نے پیٹرو گلیشیئر پر کریش لینڈنگ کی ہے اور شاید مسافر زندہ مل جائیں گے. اس طیارے کی تلاش ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن تھا جو 1.5 ماہ تک جاری رہا. PIA کی طرف سے 13 اکتوبر 1989 کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا. ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق فلائٹ نمبر 404 ایک فوکر F-27 فرینڈشپ طیارہ تھا جس نے پہلی پرواز سن 1962 میں بھری تھی. لاپتہ ہونے سے قبل یہ طیارہ مجموعی طور پر 44,500 گھنٹوں سے زائد کی پرواز مکمل کر چکا تھا. ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق اس طیارے نے گلگت سے 25 اگست 1989 بروز جمعہ 7:36 پر پرواز بھری تھی. طیارے کے فضا میں جانے کے صرف 4 منٹ بعد یعنی 7:40 پر طیارے کے عملے کی جانب سے کنٹرول روم کو بتایا گیا کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ 7:59 پر سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ہوں گے. عملے کی طرف سے کنٹرول روم کے ساتھ یہ آخری رابطہ تھا. اس دور میں میڈیا میں شائع ہونے والی چند رپورٹس کے مطابق طیارہ چند منٹ ہی فضا میں رہنے کے بعد غائب ہو گیا. جہاز میں موجود مسافروں کے لواحقین اپنے پیاروں کے حوالے سے خبر کا انتظار ہی کرتے رہے. ان میں سے کچھ اسی انتظار کا کرب لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. دوستوں، واضح رہے کہ طیاروں کے ایئر کرافٹ کریشز، ریکارڈ آفس اور دیگر اداروں نے نعشیں اور جہاز کا ملبہ نہ ملنے کے باعث اسے ابھی تک حادثہ تسلیم نہیں کیا ہے اور یہ ایک لاپتہ اور وینشڈ طیارے کی کہانی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں.